السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج ایک بار پھر ایک اور مچ اویٹڈ الیکشن تھا اور یہ تھا چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا. اور دیکھنا یہ تھا کہ کیا گیلانی صاحب جس طرح سے انہوں نے اپنی سیٹ جیتی سینٹ کی اور رفیع شیخ صاحب کو ہرایا، کیا اس دفعہ وہی دوبارہ سے دہراتے ہوئے چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر کامیاب ہوتے ہیں، اور صادق سنجرانی صاحب جو تیسری مرتبہ اب منتخب ہوئے ہیں چیئرمین سینٹ، ان کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اور جو پی ڈی ایم کا متوقع احتجاج ہے، اس سے پہلے بھی یہ ایک ایلیمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا پی ڈی ایم میں ابھی بھی اسی طرح سے اتحاد اور اتفاق ہے یا نہیں. پھر اس سے پہلے وہ سیکرٹ بیلٹ، اوپن بیلٹ، یہ ساری بحث ہم پہلے سے سن چکے ہیں. پھر جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے 2 ویڈیوز آئی تھیں، پھر ان ویڈیوز کے بعد فالو اپ میں آج صبح جو ایک سلسلہ چلا کہ جہاں پر خفیہ کیمرے نصب ہوئے ہوئے سینٹ کے ہال میں سے ملے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب وہاں پہ موجود تھے، مصدق ملک صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو خفیہ کیمراز تھے یہ یقیناً خفیہ کیمراز تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ خفیہ کیمراز لگائے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، جبکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو بھرتی کیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ان کی حکومت تھی، اور یہ ان کو فیور کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ آپ کا ہے اور آپ کا کنٹرول ہے، مینیجریل کنٹرول ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، تو پھر کس طرح سے کوئی اور آ کر یہ کام کر سکتا ہے؟ اور یہ سینٹ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی شاپ نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی عام دفتر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بھی یوں دندناتا وہ آئے گا اور آ کر اتنی تسلی سے، اطمینان سے اسکرین کے نیچے کیمرہ نصب کرے گا یا پولنگ بوتھ کے اندر کیمرہ نصب کرے گا. اور اگر یہ سب ہوا ہے تو وہاں کی سی سی ٹی وی کیمراز کے، جو کہ جگہ جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمراز انسٹالڈ ہیں، آئی بلیو کہ جب یہ 3 بجے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا چیئرمین سینٹ کے لیے، اس وقت تک تو یہ ریکارڈنگز کو ریوائنڈ کر کے دیکھا جا سکتا تھا کہ گزشتہ فاسٹ ریوائنڈ بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کون آیا، اور اس معاملے کو اسی وقت جو ہے وہ ریزالو کر دیا جاتا، تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہوگی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ خفیہ کیمراز نصب کرنے کی نوبت آ گئی ہے، اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ سینٹ میں. پھر اس کے بعد جب الیکشن کا پروسیس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ریجیکٹڈ ووٹ سامنے آئے. جب یہ ریجیکٹڈ ووٹس فیور میں گئے گیلانی صاحب کے، تو تب یہ کہا گیا کہ لوگوں کو خریدا گیا ہے اور لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے. اب اس بار کہ جب ہم نے دیکھا کہ صادق سنجرانی صاحب کو ان ریجیکٹڈ ووٹس کا، جو سپوزڈلی ریجیکٹڈ ووٹس ہیں، ان کا فائدہ پہنچا، تو اس بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے بدلہ لے لیا یا حساب برابر ہو گیا. تو کیا تب جو لوگ جن کے ووٹس ریجیکٹ ہوئے تھے وہ بک گئے تھے، سیل آؤٹ ہو گئے تھے، اور یہ جن کے ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ سیل آؤٹ نہیں ہوئے؟ پھر غفور حیدری صاحب کی جب باری آئی تو مولانا غفور حیدری صاحب کو ووٹ جو ملے وہ تھے 44، اور آفریدی صاحب کو 54 ووٹس ملے. یعنی کہ وہاں پہ ووٹس کوئی ریجیکٹ نہیں ہوئے ہیں، وہاں پر سیدھا سیدھا فلور کراسنگ ہوئی ہے اور ووٹس دوسری طرف پڑے ہیں. اور گیلانی صاحب کی مرتبہ میں ووٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں، جن میں ایک ووٹ ایسا بھی تھا جس میں دونوں کینڈیڈیٹس کے ناموں کے ساتھ اور ان کے خانوں میں ٹھپے لگے ہوئے تھے. آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے. نقوی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے صابر بلوچ صاحب نے. صابر بلوچ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے. علی پرویز ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی پرویز ملک صاحب وہ کہتے ہیں نا، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، اور ساتھ میں ایک اور اضافی جملہ یہ بھی کہ ہے کہ رولا پہ گیا آفریدی میچ لے گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی میاں، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، جو اب 2-3 چیزیں آج ہوئی ہیں میں اس کے اوپر بالکل آ جاتا ہوں، پر اس سے پہلے کیونکہ آپ نے پاسنگلی جو سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی بحث ہے اس کو بھی ٹچ کیا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ دونوں نظام کے پیچھے اپنی اپنی منطق ہے، مگر یہ کسی اس سسٹم کے اندر بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ آپ دھونس کے ذریعے، آپ لالچ کے ذریعے ووٹروں کو انفلوئنس کریں. تو جو بھی سسٹم ہم آئینی طور کے اوپر اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ڈیفائنڈ ہے. اس کے تحت ضرور اگر کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں یہ لے کے آئیں، پر کسی بھی سسٹم کے اندر دھونس اور لالچ کو ایکسیپٹیبل نہیں سمجھا جائے گا. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے اندر جب اس قسم کے سوالات اٹھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سارے ثبوت پیش کرنے چاہیے کمپلیننٹ کو اور آپ اس کے اوپر جلدی فیصلہ کریں. تو کائنڈلی اس کو جو سیکرٹ اینڈ اوپن بیلٹ کی بحث ہے اس سے کنفیوز نہ کریں.
اب جو آج کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر آتے ہوئے میں گزارش صرف اتنی کروں گا کہ میری نظر کے اندر آج اٹ واز اے سیڈ ڈے فار جمہوریت ان دس کنٹری، کیونکہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے دھونس کو، لالچ کو، اور آپ جانتے ہیں کہ کیمرہ لگا کے اپنے ممبران کے اوپر سپائنگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور مریم نواز صاحبہ جو اس ساری کی ساری اپوزیشن کی کیمپین کو لیڈ کر رہی تھیں، ان کے اوپر جس طرح سے ڈرا دھمکا کے ہم نے اپنے ووٹروں کو میسج یہ کنوے کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ بلکہ آپ کے جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے تو ٹی وی کے اوپر آ کے اس حد تک کہا کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ریاست کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ریاست کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ جو کہانی بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ جی ریاست سنجرانی صاحب کے خلاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ ریاست کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ۔ اچھا سر یہ بتائیں کیمراز آپ نے لگائے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن کے اندر بڑا کنکلوسیولی اس کے اوپر بات کر دی ہے، کنٹرول جن کے پاس تھا یہ تو اس کا جواب دے وہی ہیں، پر میں آپ کے چینل کے اوپر یہ ضرور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوراً اس کا نوٹس لے، اور وہاں پہ سی سی ٹی وی، بلکہ سینیٹر صاحب جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے وہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر کی ویڈیو سرویلنس کی ویڈیوز وہاں پہ پریزروڈ ہوتی ہیں۔ تو آئی ایم شیور اٹ از مور دین ون ڈے، الیکشن کمیشن امیڈیٹلی وہ اپنے پاس ویڈیوز لے اور اس کے بعد اینالائز کر کے سب کو بتائے۔ جہاں تک ہمیں پتا ہے اس ساری چیز کا بینیفیشری صرف ایک ہے، وہ ہے حکومتی کینڈیڈیٹ، اور اس کے اوپر یہ بینیفٹ اور ساری انگلیاں اس کے پاس ہی اٹھتی ہیں، کیونکہ وہی آج اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی تھا، اسی کے کنٹرول میں سارا عملہ بھی تھا، اور آج وہ بینیفیشری بھی ایک دفعہ پھر اس پروسیس کے اندر مزید سوال یہ بتائیں، گیلانی صاحب کے ریجیکٹڈ ووٹس کیا آپ کی جماعت کی طرف سے تھے، اور جو ووٹس آفریدی صاحب کو پڑے ہیں اضافی ووٹس وہ بھی کیا آپ کی طرف سے گئے ہیں 6 ووٹس؟ دیکھیں جو یہ اب آج کے ریجیکٹڈ ووٹس کا معاملہ ہے نا، میں گیلانی صاحب کے اوپر بھی آ جاؤں گا۔ آج کے ریجیکٹڈ ووٹس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جو وہ پولنگ سٹیشن بنا تھا اس کے اوپر جو انہوں نے انسٹرکشنز پوسٹ کی گئی تھیں، آپ اس کے اندر ذرا کائنڈلی اگر اپنی سکرین پہ چلا دیں تو لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے خانے کے اندر سٹیمپ لگائیں اور آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اس کے علاوہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہاں پہ سیکرٹری سینٹ جو موجود تھے وہ بھی لوگوں کو یہی ڈائریکشن دے رہے تھے، اور اس کے بعد بلکہ آپ بیلٹ پیپر کا اگر کنسٹرکٹ بھی دیکھیں تو اس کے آگے تو نام کے آگے یوسف رضا گیلانی کے کوئی ڈبہ نہیں بنا، وہ ایک بڑا ڈبہ ہی ہے جس کے اندر لوگوں نے ووٹ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر یہ غلطی ہو بھی گئی ہو علیمیہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر انٹینشن کلیئر ہو تو آپ اس کو ویلڈ ووٹ سمجھیں گے۔ تو ان ساری چیزوں بالکل ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آج ان کی اس دھونس اور اس انٹیمیڈیشن کی انوائرمنٹ کے باوجود یوسف رضا گیلانی صاحب ایک ووٹ سے یہ الیکشن جیتے ہیں، اور جب ہم یہ چیلنج کریں گے تو آپ کو اس چیز کا رزلٹ بھی سامنے آتا ہوا نظر آئے گا، اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے بالکل اٹونومسلی انڈیپینڈنٹلی پچھلے چند مہینوں سے کام کر رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی لائٹ کے اوپر جلدی فیصلہ کرے گا، تاکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ان کا رائٹ فل جو پلیس ہے وہ سینٹ کے اندر وہ لے سکیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ نے رائٹ فل پلیس کی بات کی ہے، لیکن پھر ساتھ میں آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ وہاں پہ رائٹ فل پلیس ہے تو غفور حیدری صاحب کے الیکشن میں تو لوگ دوسری طرف گئے، سلپ ہوئے۔ نقوی صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ جنہوں نے حفیظ شیخ صاحب کے اگینسٹ ووٹ دیا وہ بکے، آپ کے خلاف بکے، تو آج اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی بدلہ لے لیا صاحب برابر ہو گیا، تو آپ لوگوں نے اس دفعہ پھر کیا لوگوں کو خریدا؟ جو فلور کلاسنگ ہوئی وہ پھر آج کیا ٹھیک ہوئی؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، پہلے تو آپ جب ایسی کوئی بات کریں نا تو کوٹ کرنا چاہیے کس نے کہا اور کس نے نہیں کہا۔ شہباز گل صاحب نے کہا، شبلی فراز صاحب نے کہا۔ ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس لیول کے لوگوں کے بیان کو بیان کر رہے ہیں، اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ سر ایک فیڈرل منسٹر ہیں، دوسرے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سر۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ پہلی چیز تو یہ ہم نے روز اول سے یہ کہہ رہے آ رہے تھے کہ اوپن بیلٹ کر لو، ہم نے اکتوبر میں لائے۔ اچھا یہ تقریباً خود جو ہے کتنے عرصے حکومت میں رہے، یہ اوپن بیلٹ کا ڈسٹرکشن 2004 میں تو ڈیفینیٹلی شروع ہو چکا، 2004 سے لے کے 2018 تک انہی نے کچھ نہیں کیا۔ تو جو ان کی نااہلیاں ہیں ان کا تو بیان کیا نہیں جائے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ میں اپنے پی 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 اور پی ایم ایل این کے دونوں کے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کے ابھی جو سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے اس میں 3 کینڈیڈیٹس نے 1 2 3 لکھا، لیکن اگینسٹ دا نیم آف دا پرسن نہیں لکھا، ان دا باکس جدھر نام لکھا تھا وہ ہے۔
وہ تینوں ووٹ PPP نے ضد کر کے ریجیکٹ کرائے. سر وہ تو 1 2 3 ہے سر. 1 2 3 لکھا وہی تھا, جس سے کہ وہاں لکھنا 1 2 3 تھا, جس سے کہ جہاں 10 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو کیونکہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں آپ کو رینکنگ دینی پڑتی ہے, تو وہ 1 2 3 لکھنے میں کوئی غلطی نہیں تھی. جس کے آگے 1 لکھنا تھا 1 لکھا, جس کے آگے 2 لکھنا تھا 2 لکھا, جس کے آگے 3 لکھنا تھا 3 لکھا. وہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے اس سے کہ پراپر باکس میں نہیں تھے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کون سی ججمنٹ ہے. یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے حالیہ سینٹ کے الیکشن میں. میں خود وہاں ووٹر کے حیثیت سے بھی تھا, اور پارلیمنٹ جو میرے پولنگ ایجنٹس تھے انہیں نے باقاعدہ یہ اطلاع بھی تھی. اور یہ ووٹ جو پڑے تھے وہ پیر صدر الدین شاہ صاحب کو پڑے تھے, جو کہ اگر وہ پڑ جاتے تو وہ شاید آج سینیٹر الیکٹ ہوئے ہوتے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی. وہیں اسلام آباد کے اندر بھی 174 ووٹ پڑے تھے فوزیہ بہن کو, اور یہاں جو ہے جیلانی صاحب کو زیادہ ووٹ پڑے شیخ کے. تو اس کے اوپر کہا گیا کہ جی PDM کی فتح ہو گئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, جبکہ ووٹ تو اس وقت اسپلٹ تھا. جب ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کو مل گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو جو ہے دھینگا مشتی زور زبر سب سے ہوا ہے. بھائی ہم دھاندلی کر رہے تھے, ہم نے کیمرہ لگوایا, آپ نے پکڑ لیا, بہت اچھا کیا. ووٹ کا تو پھر بھی نہیں اثر انداز ہوا نا, وہ تو ڈھونڈیں گے جس نے بھی کیمرہ لگایا غدر لگایا. نہیں لیکن نقوی صاحب آپ کی نظر میں کس نے لگوایا؟ جی دیکھیے اس کے اندر میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں, یہ آپ نے خود میڈیا پہ بھی کور کیا ہو. اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا, میں بجٹ کی اسپیچ کر رہا تھا, میں اپنے کاغذات چلتے ہوئے سیشن میں چھوڑ کے گیا نماز پڑھنے. نماز کر کے واپس آیا, میری پوری بجٹ اسپیچ غائب تھی. آج تک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے سندھ اسمبلی میں کہ کس نے کیا ہے. اسمبلی کے PPP کے میجورٹی آف دا ارکان بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کی تقریریں سن رہے تھے. آن ریکارڈ ہے یہ واقعہ. یہ تو جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے چوری ہوئی ہے, کیمرہ کے سامنے چھوڑیے, اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. ایوری موومنٹ ان دا اسمبلی ہال از مانیٹرڈ. وہ دکھانے کو نہیں تیار ہوئے اسپیکر صاحب. Didn't let it happen. تو یہ کوئی یہاں جو کر رہا ہوتا ہے یہ ایسی باتیں جو ہے. لیکن نقوی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے آج آپ کے حق میں ووٹ دیا, آفریدی صاحب کو 6 اضافی ووٹ پڑے, تو کیا وہ باضمیر لوگ ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پارٹیوں کو ریسرچ کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کو ایکسپوز کر دینا چاہیے. اور اگر اس کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے تو وہ بھی آ جائے. میرے لحاظ سے تو بڑی سیدھی بات ہے, جو شخص پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا ہو اور PMLN میں رہا ہو, ان کو ایک دوسرے کو ووٹ دینے میں بڑی تکلیف ہے. دے کانٹ ووٹ فار ایچ ادر. اسی لیے انہوں نے صدارتی انتخابات میں بھی علیحدہ کھڑے کیے تھے. جب آپ 40-50 سال دشمنی کرتے ہیں, آج بھائی بہن بن جائے. we've got to take a short break. We've got to take a short break. ایک بریکنگ نیوز ہے جی, we've got to take a short break. بریک کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے صابر بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سینٹ کے معاملات کو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں اور آپ اس پر تفصیل بھی بیان کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے سارا آپریٹ ہوتا ہے, جن کے چیئرمین یا ڈیپٹی چیئرمین ہوں, کیا اگر فرض کریں عملہ بھرتی ہوا ہے PMLN کا, پیپلز پارٹی کے دور کا, تو کیا وہ اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جا کے یہ جو حکومت کے کلیمز ہیں اس کے مطابق میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جا کر یوں خفیہ کیمراز نصب کر دے, اور جو CCTV کی ریکارڈنگ ہے جو ہال میں کیمراز ہیں ان کی, یا باہر گیلریز کی, یا داخلی خارجی رستوں کی, یہ کتنے عرصے تک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو سینٹ کے اندر جو جہاں کیمرے نصب ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, یہ سینٹ سیکریٹریٹ کا کام ہے. اس کی جو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, جن کے مختلف ان کے ذمہ داریاں ہیں, تو یہ ہمارا IT ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ کہ جس دن الیکشن ہو جاتا ہے, جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہیں پہ آ کے یعنی وہ نصب کرنا, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو وہ جو ہے نا انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے, اور اس طرح جو ہے نا ووٹ کی جو وہ جو سیکریسی ہے
وہ کہاں رہتی ہے، کیونکہ اچھا ووٹ لیکن کی سر صابر سیکریسی بلوچ ہی تو صاحب، یہ قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجئے گا، لیکن یہ کیسے پتا چل گیا پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، کہ وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، جا کے ڈھونڈو؟ نہیں، وہ اس لیے بات وہ نہیں ہے، بات یہ کہ چونکہ شکوک و شبہات تو ہر ایک ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر تو ہر شخص کو شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے. تو یہ دونوں بندے جنہوں نے کہا کہ بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ گیا، انفارچونیٹلی وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ تو ان کو اسی وقت انہوں نے تو جا کے جنرل یعنی ایک جائزہ لیا حال کے اندر اس جگہ پہ. جب وہاں گئے تو ان کی نظر پڑ گئی، جب نظر پڑ گئی تو پھر انہوں نے پوچھ گچھ کر دیا اور وہ معاملہ سامنے آ گیا. تو دیٹ سمپل، اور اس صابر میں بلوچ کوئی صاحب، اتنی بڑی. کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے ان جی، ریکارڈنگز کو نکالنے کے لیے؟ جس طرح میں ابھی پروگرام کے ابتدائی میں کہہ رہا تھا کہ اتنا وقت تو نہیں چاہیے ہوگا، ٹیکنالوجی ہے اور کیمراز کو این وی آر کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو ریوائنڈ کرنا اور پلے کر کے دیکھنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک میرے خیال میں شاید جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ پرانے زمانے کے لوگ ہوں گے، کوئی کنزرویٹو ان کا جو ہے نا طریقہ کار ہے. بس یہ ہو گیا ان کو نیا ماڈرن ٹیکنالوجی اور ڈیوائسز شاید ان کو ملے نہیں ہوں گے، یا ان کے پاس ان کی نالج نہیں میں سر، نہیں میرا ہے. سوال یہ تو ہے جو کچھ بھی کہ ہے. جو سی سی ٹی وی کے بڑے کیمراز لگے ہوئے ہیں، ڈوم کیمراز لگے ہوئے ہیں گیلریز میں، انٹرنس پہ، ایگزٹ پہ، ہال میں، ان کی مدد سے ان کیمراز کی ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کر کے یہ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کام آ کر یہ کاروائی کس نے کی اور کس وقت کی. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں بات ہے کہ اب تو اس کی جو ہے نا وہ انہوں نے بعد میں آ کر معاملات کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے وہ ڈیٹیکٹ کیا، ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد تو وہ جو مسئلہ ہو گیا تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ان کا. اب تو ظاہر ہے کہ لیکن وہ کام کا اپنا ہونا جو ہے نا وہ ایک نامناسب بات تھی، اور وہ اس سیکریسی کے خلاف تھی. جو ووٹ کی ایک عزت ہوتی ہے، ووٹ کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ سیکریسی کے خلاف تھی، کیونکہ ووٹ تو ہوتا ہی سیکریٹ ہے. جب تک کہ سیکریسی نہیں ہوگی تو وہ اس ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی. تو ٹھیک. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا اور ان لوگوں نے نکالا، ڈھونڈا، اور اس کے بعد کوئی زیادہ اس پر کوئی یعنی لہدے نہیں. ٹھیک. میں علی پرویز ملک صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی نقوی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگر ہم تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پی ٹی آئی یہ کام کرنے میں مہارت رکھتی ہے. جس طرح وہ سٹنگ آپریشن تھا علی حیدر گیلانی کا، اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بکے تھے اور انہوں نے پیسے لیے تھے، نوٹ اکٹھے کیے تھے، وہ ویڈیو بھی لے کر آئی پی ٹی آئی منظر عام پر. تو یا منظر عام پر اگر پی ٹی آئی نہیں لے کے آئی تو وہ بھی ایک خفیہ کام ہوا. تو پی ٹی آئی کی ہسٹری تو کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ. دیکھیں، میں پہلی چیز بتاؤں کہ اتنا بھونڈے طریقے سے کام کرنا انہی کا سیوا ہو سکتا ہے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں. آج کے دور کی ٹیکنالوجی جہاں پن سائز کیمراز میں، تو کوئی پروفیشنل جاب تو یہ ہے ہو نہیں سکتا. تو اور جو آپ کہتے ہیں اسی کہ لیے تو کیمرا سر سے یہ شبہ شک آپ کی جماعت پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایجنسیز نے ایسا کیا ہوتا تو وہ پرفیکشن ہونی تھی، اس میں پھر یہ گنجائش نہیں رہنی تھی کہ کوئی پکڑ سکے. ہماری جماعت کے اوپر تو یہ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پوری یہ جو اسٹافنگ ہے وہ یا تو خود سینیٹر حضرات نے کی ہو یا ان لوگوں نے کی ہو جو امپلائیز ہیں. آپ وہ بات صحیح کہتے ہیں کہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیوز کو کیا جائے گا، جو گلٹی ہوگا اس کو سزا دی جائے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وی مسٹ گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. نوبڈی از ٹرائنگ ٹو سے جو بھی گلٹی ہے. غلط کام غلط ہوتا ہے. وائی ڈو یو گائز ہیو ٹو پولیٹیسائز این ایشو؟ کسی بھی جماعت نے کیا کام غلط ہے، ہاں غلط ہے، لوگ پکڑے جانے چاہیے، پکڑے جائیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. چاہے یوسف جیلانی صاحب ووٹ خریدتے ہوئے پکڑے جائیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. چاہے ہم کا ووٹ خریدتے ہوئے پکڑے جائیں، ہمیں سزا ہونی چاہیے. ٹھیک. لیٹس سیٹ دی اسٹینڈرڈز رائٹ. وائی آر وی کیا ہوا؟ ڈیبیٹنگ؟ بالکل صحیح. علی پرویز ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں، میں بار بار یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ مجھے وہ بتا نہ دیں کہ یہ ہوا کیسے، کون سے لوگ پھسلے، آپ کی جماعت کے پھسلے، پیپلز پارٹی کے تھے پھسلے، کہاں سے یہ سلپ ہوئی کہ 6 اضافی ووٹ آفریدی صاحب کو مل گئے، یہ کس نے گیم ڈال دی؟
देखें, पहले तो मैं अप्रिशिएट कर लूँ नकवी साहब ने जो बात की कि जी हमें बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किन लोगों ने ये भोंडी हरकत करने की कोशिश की है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे घरों के अंदर जब डीवीआर लगे होते हैं तो 7-7 8-8 दिन की तो रिकॉर्डिंग उनकी प्रिजर्व्ड होती है। तो सेनेट के अंदर, सेनेट सेक्रेटेरिएट में जिस तरह वो डिप्टी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि वहां पे तो आईटी का पूरा डिपार्टमेंट है, आई एम कॉन्फिडेंट वो 7-8-10 दिन की तो जरूर अपनी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व्ड रखते होंगे, पर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए, उसको अपने कंट्रोल में उस डीवीआर को ले लेना चाहिए, इससे पहले कि वहां पे जिन लोगों ने ये शरारत करने की कोशिश की है वहां पे भी आके कोई काम करें। अब जहां तक जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, मैं उसके ऊपर आपको बता चुका हूं कि जी जहां तक हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नजर के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब वो इलेक्शन जीत चुके हैं, और हम जब इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह उनको उनकी राइटफुल प्लेस एज चेयरमैन सेनेट बिल्कुल मिल जाएगी। अब जहां तक डिप्टी चेयरमैन का मामला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पे डिफेक्शंस हुई हैं, और हमें इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। लोगों को क्या डरा धमका के वहां पे वोट लिए गए हैं, किसी को लालच दे के दिए गए हैं, और अगर हमारे पास इस किस्म का सबूत मिलता है और हम पिन पॉइंट कर सकते हैं तो हम यकीनन उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। पर अलीमिया, जो आपको बात समझने की जरूरत है ना, वो प्रैक्टिकली इस तरह से होता है कि जब आप दो इलेक्शन एक वक्त में हो रहे हो ना, या आगे पीछे हो रहे हो, और आप बड़ा इलेक्शन अगर किसी तरह आप इन्फ्लुएंस करके हार जाएं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका अलाइड पार्टी का जो कैंडिडेट आपका छोटा इलेक्शन लड़ भी रहा होता है, लोग उससे थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को कर लेते हैं। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी को लेकर चलना है सबने। मैं तो पहले कंसीड कर चुका हूं ना, मैं आपको वैसे साइकी बता रहा हूं कि ह्यूमन साइकी किस तरह है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दफा जनरल इलेक्शंस के अंदर एमएनए और एमपीए का वोट अलग-अलग दिन होता था, तो इस चीजों को हम पहले भी देख चुके हैं। तो वी मस्ट आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकी किस तरह होती है। मैं इसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं हम बिल्कुल उसको प्रोब भी करेंगे, और अगर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ये डिलिंक्वेंसी की है उनको सजा भी देंगे। पर इसके साथ साथ जो ज्यादा जरूरी बात है वो आपको समझने की ये है कि शिबली फराज साहब ने कल कैपिटल टॉक के ऊपर आके जो बात की, आप क्या वो भूल गए हैं? उन्होंने आपको आके ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब अफरीदी साहब को डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट ही इसीलिए बना रहे हैं कि उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी है कि मैं 4-5 इंडिपेंडेंट लोगों के वोट अपने साथ लेके आऊंगा। तो जब उनकी नियत ही ये थी कि वहां पे डिफेक्शन करवाते, लोगों को लालच देते, और उनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जियो टीवी के ऊपर ये कंफर्म कर दिया, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो और कुछ सबूत हो ही नहीं सकता। और उसी चीज को ट्रांसलेट होता हुआ आपने देखा जब अफरीदी साहब ने अपना वोट लिया और उनको हमारी पार्टी की तरफ से या हमारी अलायंस की तरफ से लोगों ने डिफेक्ट करके वोट दिया। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आप एंडोर्स कर रहे हैं कि ये यहां पर खरीदारी नहीं हुई है, कोई बिका नहीं है, कोई दबाव का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। देखें, अब इस चीज को प्रूव किया जाएगा कि अफरीदी साहब के साथ वो किसी धौंस की वजह से, किसी तड़ी की वजह से या किसी लालच की वजह से गए हैं या आउट ऑफ फ्री विल गए हैं। अगर आउट ऑफ फ्री विल गए हैं तो आपका जो सीक्रेट बैलेट के पीछे मंतक है, वो मंतक ही ये है कि आप अपने कैंडिडेट्स को एक फ्री एनवायरनमेंट में बेहतर कैंडिडेट को वोट करने का मौका दिया जाए। तो मेरा बिल्कुल उसके ऊपर जाती तौर के ऊपर कोई खदशा नहीं होगा, पर अगर उनको डरा धमका के किया गया है तो नामुनासिब है और हम इसको बिल्कुल एजिटेट करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी वांट टू आइडेंटिफाई, अगर प्रैक्टिकली ये हो सके, कि किन लोगों ने डिफेक्ट किया, ताकि हम अपनी सफों के अंदर सफाई कर सकें। और मैं आपको अलीमिया कंक्लूड करते हुए सिर्फ ये गुजारिश करूं कि जब पाकिस्तान का आइन बना था ना, तो जिन्होंने इस आइन को फ्रेम किया था, उनके पीछे जब सीक्रेट बैलेट का वो निजाम लेके आए थे सारे इलेक्शनों के पीछे, सवाए चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के, उसके पीछे मंतक भी ये थी कि आप कैंडिडेट को या आप अपने मेंबर को ये डिस्क्रेशन दे, अदरवाइज तो आप इलेक्शन खत्म कर दें। अगर आपने उनके हाथ बांधने ओपन बैलेट के अंदर, और आप जिस तरह रिजर्व सीटों के अंदर लिस्टें लेते हैं उस तरह आप ये लिस्टें ले लें। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी पार्टी का जो ओपिनियन इस मामले के ऊपर बड़ा क्लियर है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने कमिट किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत होना चाहिए। और जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाता, हमें इस इलेक्शन को एक सीक्रेट बैलेट के निजाम के तहत ही लेके आगे चलना पड़ेगा। बात करूंगा कि इतलात आ रही है साहब के कहना है में ये जो दो ठप्पे लगे ना, एक वोट ऐसा था कि जिसमें दोनों कैंडिडेट ठप्पे लगे, दोनों खानों में ठप्पे लगे, में लगाया कि उनको शायद ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए कुछ बात हो रही थी और ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से और गफूर हैदरी साहब वहां पे मौलाना गफूर हैदरी साहब पर इत्तेफाक नहीं हुआ था और फिर अगले दिन कमेटी कायम की गई थी और कमेटी ने फिर फैसला किया था, यानी कि वहां पे इख्तलाफात मौजूद थे और उस इख्तलाफ की वजह से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को वोट नहीं मिले। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
साबिर बलोच साहब, अभी वक्फे से पहले नकवी साहब ये फरमा रहे थे कि जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में ऐसा वोट रिजेक्ट करवाया कि पर उन्होंने 1, 2 और 3 लिखा हुआ था और उसको रिजेक्ट करवाया गया। तो इसी तरीके से जो आज गिलानी साहब के रिजेक्ट हुए हैं वोट, वो बिल्कुल फिर ठीक रिजेक्ट हुए हैं। देखो ना, बात यह कि एक मैं आपको अर्ज कर लूं कि नकवी साहब ने जिस तरह फरमाया, लेकिन एक बात है कि आप एक कैंडिडेट को 1, 2, 3 नहीं दे सकते। एक कैंडिडेट एक शख्स को 1, 2, 3 नहीं दे सकता। अच्छा, बात यह है कि वो अगर अपनी प्रायोरिटीज जब दे देता है तो फर्स्ट किसी और को, सेकंड किसी और को, थर्ड किसी और को, इस तरह तरीका चलता है उनका। क्योंकि वो जो वो किसी सिर्फ फर्स्ट वोट के 100 यूनिट्स होते हैं, बाकी किसी और दूसरे के नहीं। वो जो बचे हुए होते, जो वो पॉइंट्स जो बन जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली फिर सेकंड और थर्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वो एक और बात थी, एक टेक्निकल चीज थी। अब इसमें आज जो वाकया हुआ, जो 7 वोट रिजेक्ट किए गए थे, ये तो इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटरी थे, उनके अपने इंस्ट्रक्शन पे, उनके अपने जो है ना, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी, जो तरीकेकार बताया था, उसी के मुताबिक चले थे। क्योंकि एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर नाम लिखा हुआ है, आपने उसी बॉक्स के अंदर आपने उसको स्टैम्प कर दिया है। चाहे वो स्टैम्प जो उसके नाम के साथ लगे या थोड़ा सा आगे लगे, थोड़ा सा इधर लगे, बट इट्स इन द सेम, उसी सेम बॉक्स के अंदर है जिसका नाम है। तो इसमें तो कोई जो है ना, ये तो कोई बात ना हुई कि जनाब उस के इसको हम इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि उसके नाम के साथ लगा हुआ। भाई कोई 2 या 3 कोई बॉक्सेस तो नहीं थे कि जहां आप कहते जी इस बॉक्स में लगाए, या उस बॉक्स तो एक है, उसी एक ही बॉक्स के अंदर नाम लिखा हुआ है, तो ये कैसे रिजेक्ट हो सकता है? देखो जी नकवी साहब, आप क्या एग्री करते हैं साबिर बलोच साहब की राय से कि ये गलत रिजेक्शन हुई है, वोट्स को गलत मुस्तरद किया गया है? आफिर साहब की बात पे एग्री कर लूं तो 92 वोट्स को रिजेक्ट करते थे। इससे कि उन्हीं ने तो गलत जगह लगा दिया ना। इससे कि बाकी सब तो गधे बैठे हुए थे जिन्हें 92 पे, जिन्हें खाने के अंदर लगाई हो रहे नहीं, वो और ये सात अकलमंद लोग थे जिन्हें समझ में आई। एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ली, 92 पीपल वोटेड इन वन पैटर्न एंड 7 पीपल वोटेड इन अनदर। तो गलत 7 लोग नहीं है, गलत वो 92 लोग हैं साबिर साहब के लिहाज से। ये लॉजिक समझ में नहीं आती। दूसरी चीज देखते, वोटिंग के बहुत सारे वोटिंग के मैं बड़ी गलत है ना, ये गलत है नकवी साहब, नहीं ये गलत ना वो गलत, नहीं कहता हूं कि वो गलत है। बात ये थी कि वो भी सही थे और ये भी सही थे। वो इसलिए कि एक ही बॉक्स तो एक है, दे नॉट 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट बॉक्स। निशान का वो भी सही था, वो भी सही था आपके लिहाज से, तो हर चीज सही था। किसी तरीके से भी आप सेक्रेटरी सेनेट की जो वीडियो आई है जहां पे सईद गनी साहब मौजूद हैं, फारूक एच नाइक साहब मौजूद हैं, उस वीडियो पर आपकी क्या राय है? उस पर भी तो वो यही कह रहे हैं ना, जहां पे सईद गनी साहब ने कहा कि इस बॉक्स में कहीं पे भी लगा दें। मैं समझता हूँ गलत कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन देखिए बड़े सेनेटर्स हैं, इनको पता होना चाहिए किधर वोट करना है, हर किसी को पता है। और जब नहीं हुआ, और मैं जो एग्जांपल सिंध असेंबली के दे रहा था, वो वही वोट जो बाकी लोगों ने राइट खाने में 1, 2, 3 लिखा, उनका वोट एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है नकवी साहब, जो अभी अली परवेज मलिक साहब ने भी बात की, इंटेंशंस की, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शेर अफगन साहब के केस पे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इंटेंशन मैटर करती है। तो क्या अगर गिलानी साहब के नाम पर अगर किसी ने ठप्पा लगाया तो क्या उससे इंटेंशन डाउटफुल लग रही है? इनकी इंटेंशन क्या थी? इनकी इंटेंशन थी टू इनवैलिडेट देयर वोट। इन्हीं ने कोई कस्में खाई हुई होंगी, कुछ किया होगा। उन्होंने कहा हमने वहां मोहर उनके नाम पे लगाई, हमने कसम भी पूरी कर दी, लगाई गलत जगह पे। तो वो उन्हीं ने जानबूझ के अपने वोट्स इनवैलिड किए हैं, और उसी के वजह से आपको नजर आ रहा है वही 6 अफराद जिन्होंने इनवैलिड किया है, वही 6 अफराद ने अगली दफा जो है वो वोट दे दिया आफरीदी साहब को, उनको 54 वोट पड़ गए। तो ये भी एक इख्तियार होता है सेनेटर्स के पास। इफ दे डोंट लाइक समबॉडी, तो आप अपना वोट इनवैलिड कर दें बाय नॉट वोटिंग एट ऑल, बाय पुटिंग द वोट एट द रॉन्ग प्लेस। तो वो इनवैलिड किए उन्हीं ने वोट्स। ठीक है, अली परवेज मलिक साहब, आपको क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का दोबारा होना चाहिए?
نہیں دوبارہ کیوں ہونا چاہیے جی؟ لیگل آپ کے لا کے اندر ریمیڈیز موجود ہیں کہ اگر اس طرح سے ووٹ چوری کرنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی جائے تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ اس ڈیسیجن کو جا کے چیلنج کریں گے جو یہ ووٹ ریجیکشن کے اوپر جو وہاں پہ جو الیکشن کنڈکٹ کروا رہے تھے سینیٹر صاحب, جو ان کی رولنگ ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے. سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز موجود ہیں کہ اگر انٹینشن کلیئر ہو اور کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو تو اس کو ایک ویلڈ ووٹ تصور کیا جائے. تو اس بیسس کے اوپر آج بھی یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیتے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ فیصلہ اپ ہولڈ ہوگا اور ہماری جب پٹیشن کے اوپر فیصلہ آئے گا تو آپ کو یہی دیکھیں گے رزلٹ سامنے آتا ہوا ہے. اور اگر یہ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اندر کیوں سارے کے سارے ووٹ کاسٹ ہو گئے, تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے یہ شور پڑ چکا ہوا تھا اور اس کے بعد ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے. تو اس کے بعد لوگوں کو بہتر ایک ایجوکیٹڈ انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور اس میں جو افریدی صاحب کا جو اینگل آیا تھا اس کے اوپر میں پہلے آپ کو گفتگو کر چکا ہوں. تو انہوں نے مصدق ملک صاحب کی بات بھی بتا دیں کہ جس شہباز گل صاحب کے اوپر شہباز گل صاحب کی تو ابھی جو قابلیت ہے اور ان کی اپنی کمپیٹنس ہے وہ نقوی صاحب نے خود ہی پہلے سیگمنٹ کے اندر جو اس کے اوپر بیان کیا, تو میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں. وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر صفوں کے اندر اس طرح سے کنفیوژن اور لڑائی پیش کر سکیں, تو اس قسم کی انفارمیشن کو آگے خبریں پلانٹ کرنا چاہتے ہیں. پر گل صاحب کی جو شہرت اور کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر جو نقوی صاحب نے کہا ہے میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں. جی نقوی صاحب, میں یہ کہتا ہوں ان کا صرف ایک واحد مقصد ہے کہ کسی طریقے سے یوسف اگر یہ ابھی بھی ان ووٹ کو گننے, ایک صاحب نے تو 2 ٹھپے لگائے ہیں جی, اگر وہ ٹھپے لگا کے اس کو تو سپریم کورٹ ویلیڈیٹ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, جب وہ کے کھاتے میں ڈال دے گا. آپ اس کو نقوی صاحب ایک ووٹ زیادہ پڑے گا, پھر اس طرح سے ایک ووٹ زیادہ ہوگا, 49 ہو جائے گا. نقوی صاحب نے بھی ہماری بات کو انڈورس کر دیا تو ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے اندر ہم نے فیصلہ کر لیا, ماشاءاللہ اس کے مطابق فیصلہ کریں اور آگے چلیں. جی نقوی صاحب, میں کہا ان کی دیکھیں نو کیس ہے یوسف رضا گیلانی ون, وہ تو یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, اس سے کہ ایک بیلٹ کے اوپر تو 2 ٹھپے لگے ہوئے دونوں کے نام کے سامنے. اگر اس کے بعد وہ ووٹ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کیا نکلتا ہے. 49 ہو جائیں گے سر. ایک ووٹ پہ 2 ٹپے لگے ہیں, اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا. وہ ریجیکٹڈ ہے تو ریجیکٹڈ ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے, یہ 7 ووٹ اس کے علاوہ ہیں. چلیں علی میاں مبارک کو آپ نے اس ڈسپیوٹ کا فیصلہ اپنے پروگرام کے اندر کروا دیا ہے. نقوی صاحب نے بھی انڈورس کر دیا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, صابر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کر دیا, تو ماشاءاللہ ہم نے وے فارورڈ بنا لی ہے. کل یوسف رضا گیلانی صاحب کو ماشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ چیئرمین سینیٹ کا حلف لیں. چلیں سر, پلیز گو ٹو ریپ اپ سر. جی نقوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, صابر بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, علی پرویز ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.